اس وقت ساری قوم کو اب ایک خوف آ رہا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور مجھے جبل علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا۔ تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے، اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے۔ مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ۔ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میری زندگی میں میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیونکہ اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پالیٹکس سے کنیکٹڈ ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی۔ اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا، آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی ان کے 20-25-30 سالوں میں۔ صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی۔ یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 اسٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے۔ اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے۔